और बबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ डॉक्टर फ्रांसिस गिल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। हमारे प्यारे भाई मुबशर रोबन शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रोबन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान या कोई भी लोग इसमें फंस जाते हैं तो रोबन साहब इसमें वापसी का रास्ता उनको बहुत कम मिलता है और वो रोज बरोज अपने आप को तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे नाज़रीन कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज्जत पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है, ताकि तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाए। खुदा, हम प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे और खुदा तो हमें अकल, दानिश, फहमत आकर ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें नजरिया प्रोग्राम। वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी लानत में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, दुआ करते हैं खुदा आज उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर और खुदावंद तू उनको तबाही और हलाकत से बचने के लिए अपने कलाम की तरफ राग़िब कर, ताकि वो भी तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लें और नजात, रहाई और मखलसी को हासिल करें और जिंदगी को हासिल करें। खुदा ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नहीं यार, कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब इसमें कोई भी फंस जाता है, हमारे नौजवान जब इसमें फंस जाते हैं तो ये रोज बरोज उनको तबाह बर्बाद कर देता है, उनको हलाकत और तबाही और बर्बादी और तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जाता है और खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है और हर शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। और आज हम खुदा के बंदा मुबशर रोबन शहजाद से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी भाई रोबन शहजाद। सो हम खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में तमाम व्यूअर्स को सलाम अर्ज करते हैं और इस बात के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये आपको बोझ दिया है जी कि आप हर रोज बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को कलीसिया तक खोलते हैं। जी, कलीसिया इस रूहे जमीन पर जो खुदा का लाबदर, लाफानी, लासानी कलाम को सुनने वाली कलीसिया है, उन तक ये मैसेज पहुंचता है जी कि असल हकायक की तरफ हम बढ़े जी। असल जो बात बाइबल मुकद्दस हमें बताना चाहती है उसकी तरफ हम आए जी। उन बुरी आदत को, उन नशावर चीजों से हम परहेज करें जो बाइबल मुकद्दस मना फरमाती है जी। सो बाइबल की जब इंसान की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। कैसी खूबसूरत बात है कि हमारे अंदर इल्म की कमी है, फुकदान है, जिसके बायस डॉक्टर साहब लोग इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं जी। जब इल्म होगा तो फिर पता चलेगा कि हम बाइबल की रोशनी में रहकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जी। बाज़ औक़ात हमारी दानिश में, हमारी
عقل کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں جو گناہ کے باعث ہے، لیکن ہے وہ گناہ ہے جی۔ اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں، وہ اکثر کسی سے بات کریں کہ بھائی سگریٹ آپ کو کیا دیتی ہے، تو وہ بجائے کوئی دانش مندی کی بات کے علاوہ اور باتوں میں جو ہے نا وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، بہت بری باتیں کہتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کر دیتے ہیں، آپ ہمیں لے کر دیتے ہیں، لیکن بائبل کی تعلیم سے انواقف ہے، علم سے انواقف ہے جی۔ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی نہیں۔ یہ ہنگامہ کس وقت ہوتا ہے؟ ہنگامہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پی لیتے ہیں، یا آپ اس نشے کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں چلتی ہم نے کیا کہنا اور کیا کرنا ہے جی۔ یہ گناہ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، نافرمانی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، اور نشے ہلاکت کی طرف بھی آ جاتا ہے جی۔ تو بائبل مقدس کے مطابق جو کلیسیاں ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ دوسرے کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب، پرنس آف پیس ٹی وی چینل کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے یہ ویژن دیا ہے کہ وہ خدا کی سچائی کو کلیسیا کے سامنے رکھے، جی۔ خدا کی سچائی سے لوگ واقف ہو جائیں اور اس بری لت سے گریز کریں، کنارہ کریں۔ کیونکہ کلام خدا میں بہت ہی خوبصورت لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور جب ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، کیونکہ خدا کے کلام میں تو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کوئی نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر بزرگ سلیمان نبی جو کہ مین آف وزڈم ہے، حکمت کے بادشاہ ہے، ساری دنیا ان کی حکمت کو تسلیم کرتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو، نصیحت کرتے ہیں بہت اچھی، وہ کہتے ہیں کہ تو ان میں شامل ہی نہ، ان میں اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے، تو ان میں بیٹھ ہی نہ، کیوں تو شرابیوں میں شامل ہی نہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی۔ اور پھر دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دنا نہیں، وہ بیوقوف ہے، وہ بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان نشہ کر لیتا ہے، وہ نشے قابل، تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے سوچنا سمجھنا ہے تو وہ خدا کے کلام پر کس طرح سے غور کرے گا، وہ کس طرح سے توجہ کرے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ایسی چیزوں میں، نوجوان ایسی چیزوں میں نشہ کے اندر گرفتار ہیں، آج خدا کا کلام ان کے لیے دعوت فکر رکھتا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت وضاحت کی باتیں خدا کے کلام اقدس میں سے کی ہیں، ہم آپ کو آپ کی اچھی خدمات پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا اور زیادہ اپنے جلال کے لیے آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ نوجوان جو نشہ جیسی لعنتوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں، ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں، آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی سے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی آپ اچھی رفاقت میں آئیں جی، اور صرف میں نہیں کہہ رہا، بائبل مقدس اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے میرے بھائی جی، میری بہنوں، اس بات کی بائبل مقدس تصدیق کر رہی ہے کہ رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، دعا میں مشغول رہنا اور رسولوں سے تعلیم حاصل کرنا، یہ چار چیزیں جو ہے نا بیسیکلی مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے، اور جب اس میں آپ داخل ہوں گے تو یقیناً اس بری لت سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یقیناً ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے بغیر آپ اور کسی جگہ پر نہیں جا سکتے۔
کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس یعنی خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو جب ہمارے نوجوان، بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ جب ہمارے نوجوان رفاقت خدا کے ساتھ رکھیں گے، خدا کے کلام کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، تو یقیناً وہ سچائی کو جانیں گے اور سچائی ان کو آزاد کریں گے، اور وہ نشے جیسی لعنتوں سے آزاد ہوں گے، وہ رہائی پائیں گے، نجات پائیں گے، برکت پائیں گے۔ اور بہت اچھی اور خوبصورت بات اور اچھا بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ان نوجوانوں کو میسج دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نوجوان وہ جو اس بری لعنت میں گرفتار ہیں، نشہ جیسی لعنت میں، تو ان کے لیے آج خدا کا کلام بھی دعوت فکر رکھتا ہے کہ وہ نشہ کو چھوڑیں، وہ خدا کے کلام کو اپنے زندگیوں کے اندر لیں۔ جب خدا کا کلام ان کے دل میں ہوگا، کیونکہ بزرگ دولنا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو جب وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، اپنی زندگیوں میں رکھیں گے، اور کسی دانشور نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ سب سے خوبصورت ترین دنیا میں خدا کا کلام ہے، اور سب سے خوبصورت ترین جگہ اس کو رکھنے میں وہ دل ہے جس میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی روبن شہزاد، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی۔